अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। बहुत सारे लोगों ने ये कहा है कि एक वीडियो बनाई जाए स्पेसिफिक कराची के मौजू पर, एमक्यूएम की सियासत पर बात की जाए। एमक्यूएम पाकिस्तान, एमक्यूएम लंदन और ख़ासकर अल्ताफ़ हुसैन साहब की जो सियासत है और उनका जो मुस्तकबिल का मुमकिना एक मंजरनामा हो सकता है, उस पर बात हो। इसके अलावा किसी दूसरे मौजू को ज़ेर बहस ना लाया जाए। चलें, आज स्पेसिफिक एमक्यूएम की सियासत पर बात होगी। बस छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपने मेरे इस नए यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए करम सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को लाजम प्रेस कीजिएगा। चंद रोज़ पहले चंद तस्वीर मेरी नज़रों से गुजरी। अनीस अहमद कायम खानी चंद नौजवानों से मुलाकात कर रहे थे और उन तस्वीर के नीचे कैप्शन लिखा हुआ था कि मगरबी मुल्क में एमक्यूएम लंदन से जुड़े रहने वाले एक ओहदेदार ने एमक्यूएम पाकिस्तान को ज्वाइन कर लिया। बस इतनी सी बात थी, लेकिन इसके पीछे एक पूरी एक दास्तान है। एक ऐसा नौजवान जो अपनी ज़िंदगी का सबसे कीमती वक्त, बुढ़ापे जवानी की बात नहीं कर रहा, नौजवानी की, जो तय करता है कि उसका मुस्तकबिल क्या होगा, उसकी पूरी ज़िंदगी किस तरह गुजरेगी, वो तहरीक पार्टी के फ़लसफ़े से मुतासिर होकर पार्टी को ज्वाइन करता है। अच्छा बुरा जो कुछ भी है, पार्टी जिस तरह कहती है वो कर गुज़रता है। फिर कुछ अरसे के बाद एक बुरा वक्त आता है, मुकदमात दर्ज होते हैं, पुलिस रेंजर्स तलाश कर रही होती है। उसके पास दो ऑप्शन होते हैं, या तो गिरफ्तार हो और जेल में अपनी बाकी ज़िंदगी को सड़ा दे, दूसरा ऑप्शन किस जैसे तैसे कैसे भी कुछ करके पाकिस्तान से बाहर कहीं मुंतकिल हो जाए। बहुत सारे लोग ऐसे मुंतकिल होते हैं और हुए हैं। पाकिस्तान से बाहर मुंतकिल होने के बाद उनके पास ऑप्शन होता है एक नई ज़िंदगी का। वो पार्टी, सियासत, सब चीज़ें छोड़कर एक नई ज़िंदगी गुजार सकते हैं, लेकिन अपने फ़लसफ़े, तरबियत और तहरीक उनके अंदर जो समाए होती है वो उसको बरकरार रखते हैं, पार्टी से कनेक्ट रहते हैं, पार्टी के लिए सरगर्मियाँ बैरून मुल्क मुंतकिल होने के बावजूद जारी सारी रखते हैं। लेकिन साल, 2 साल, 3 साल, 10 साल, 15 साल का अरसा पीछे अहलिया है जो पाकिस्तान छोड़कर बैरून मुल्क मुंतकिल नहीं हो सकती, यहाँ से कुछ नौजवान पाकिस्तान नहीं जा सकता, वालिदैन हैं बूढ़े हो रहे हैं और बीमारियों में मुब्तला हैं, उनकी अयादत करना है। बज़ाहिर तो पाकिस्तान से बाहर कोई शख्स मौजूद है, पैसे कमा रहा है, लेकिन ऐसे पैसे कमाना उसका क्या फ़ायदा है जो जिनके लिए कमा रहा है वो उसके करीब नहीं है, उनसे मुलाकात नहीं करता। किसी के 10 साल हैं, किसी के 8 साल हैं, किसी के 15 साल हैं और बहुत लंबी आप कहें कि दास्तानें हैं। जब वो पार्टी की तरफ देखते हैं, वे फॉरवर्ड, अब ज़ाहिर है कि वालिदैन अब जिस उम्र के हिस्से में चले जाएँ जहाँ उनके पास होना लाजिम हो और वो पार्टी से भी जुड़े हों, तो पार्टी उनको क्या दे सकती है और क्या दे रही है? ये एक बुनियादी सवाल है और ये ठंडे दिलो दिमाग के साथ सोचना चाहिए। ना सिर्फ आप कहें कि ऐसे लोग क्यों जा रहे हैं, और बल्कि पार्टी की क़यादत को भी सोचना चाहिए। उनके पास क्या ऑप्शन है? एक तो ये है कि जज़्बाती तौर पर वो तहरीक, फ़लसफ़े, कुर्बानी और क़यादत की हदायत पर डटे रहें और जलावतनी अख्तियार जारी रखें। और दूसरा, एक जो इंसान की जो ज़िंदगी का जो मकसद है, औलाद है, अहलिया है, बच्चे हैं, फिर पेरेंट्स हैं, या जाकर उनसे जुड़ जाए। अब अगर एमक्यूएम लंदन की बात करें तो एमक्यूएम लंदन के पास सिवाय इसके कि जज्बाती तौर पर इंतहाई माज़रत के साथ फ़लसफ़े पर खड़े रहने, तहरीक की आजमाइशों का सामना करने, इस तरह की बातों के सिवा कोई ऑप्शन ना उनके पास मौजूद है, ना वो शायद दे सकते हैं। हो सकता है कि बहुत सारे ऑप्शन मौजूद हों, लेकिन शायद जिस तरह की सियासत वो आजकल कर रहे हैं तो उसमें आजकल कोई ऑप्शन बज़ाहिर नज़र नहीं आता उनके नज़दीक। दूसरी तरफ ऑप्शन एमक्यूएम पाकिस्तान का है। वो किसी भी तरीके से राब्ता करते हैं एमक्यूएम पाकिस्तान से। माजी में उन्होंने एमक्यूएम पाकिस्तान की क़यादत को गालियाँ भी दी हुई हैं, गालम गलोच भी किया हुआ है, किसी ने हद से गुज़र कर कुछ और भी कर रखा है। वो राब्ता करते हैं और एक सेफ़ पैसेज मांगते हैं कि जी
مجھے اپنی زندگی میں واپس آنا ہے، اپنے پیرنٹس کے پاس، اپنے بچوں کے پاس، اپنی اہلیہ کے پاس، میں بتائیں میرے پاس کیا آپشن ہے؟ وہاں سے ان سے کہا جاتا ہے کہ فلائٹ پکڑیں، سیدھے آئیں، پارٹی میں شمولیت اختیار کریں، نہ آپ کو پولیس پوچھے گی، نہ رینجرز پوچھے گی، نہ آپ کے مقدمات میں آپ کو کچھ ہوگا، اور خاموشی کے ساتھ ضروری نہیں ہے کہ آپ پارٹی کے اندر سرگرم ہوں، لیکن جو ماضی میں جو کچھ کیا اس سے بس اپنے آپ کو بچا لیں اور مستقبل میں تعلق مت جوڑیں، اور بس اتنا ہی ہے۔ ایک وے فارورڈ اچھا ہے یا برا ہے، یہ اس کا تعین آپ نے کرنا ہے، میں نے نہیں کرنا، میں صرف جو حقائق ہیں اس کو بیان کر رہا ہوں۔ اب ایسے نوجوانوں کو، اور میں نے تقریباً کم و بیش سال پہلے ایک ویڈیو جب بنائی تھی کہ ایسے سینکڑوں نوجوانوں کو ایم کیو ایم پاکستان نے راستہ فراہم کیا ہے، ایک نئی زندگی میں داخل کیا ہے، یعنی کہ واپس ان کو ان کی جو اصل زندگی تھی اس میں واپس لے کر آئے ہیں۔ اچھا یا برا، غداری ہے، پارٹی سے بغاوت ہے، یا کچھ بھی ہے، اس کا تعین آپ نے کرنا ہے۔ اس کی دو تین وجوہات جو میں سمجھ پایا ہوں، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ایم کیو ایم لندن پر بات کی جائے سیاست کے حوالے سے، میں انتہائی معذرت کے ساتھ الطاف حسین صاحب یا ایم کیو ایم لندن کی بات کی جائے، منظور پشتین کے ساتھ کے پی کے میں اگر کچھ ہوتا ہے تو ایم کیو ایم لندن بات کرتی ہے، مہارنگ بلوچ کو ایئرپورٹ پہ روک لیا جائے تو ایم کیو ایم لندن بات کرتی ہے، بلوچستان میں کچھ ہو جائے تو ایم کیو ایم لندن بات کرتی ہے، پاکستان تحریک انصاف کی قیادت یا عمران خان کے ساتھ کچھ ہو جائے تو ایم کیو ایم لندن کی قیادت بات کرتی ہے۔ لیکن ان کا جو اپنا شہر ہے وہاں پر آ کر بی ایل اے اٹیک کرتی ہے، اور چائنیز، چلو ٹھیک ہے غیر ملکی ہیں، پاک فوج کا اہلکار کوئی زخمی ہوتا ہے تو چلو ایک پاک فوج ہے، لیکن اس میں کم از کم جو کراچی کے شہری زخمی ہوتے ہیں، ان کی املاک کو نقصان پہنچتا ہے، تو ایم کیو ایم لندن کوئی بات نہیں کرتی۔ یعنی کہ ایم کیو ایم لندن نے شاید، یا اس کی قیادت نے یہ تسلیم کر لیا ہے کہ ان کی سیاست، پاکستان کی سیاست میں چونکہ اب واپسی ممکن نہیں ہے، تو ان کے پاس ایک ہی آپشن ہے سوائے اس کے، یعنی کہ ایک ہی آپشن نظر آتا ہے کہ وہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ جو بیانیہ ہے اس کے لیے اپنا جو حصہ ہو سکتا ہے وہ ڈالے۔ یعنی کہ ایک وہ پولیٹیکل پارٹی، سیاست میں تو کبھی بھی دروازے بند نہیں ہوتے نا، ہمیشہ واپسی رہتی ہے۔ خود سیکھنا چاہیے ایم کیو ایم لندن کی قیادت کو۔ اب بھی جب پی ٹی آئی کے اوپر برا وقت جو 22 اگست 2016 میں ایم کیو ایم پر آیا، اور پھر 9 مئی پر پی ٹی آئی پر آیا، تو اس کی قیادت نے بھی اسی نوعیت کا فیصلہ کیا، یعنی کہ خود پارٹی کے سربراہ نے اپنے آپ کو ڈس ایسوسیٹ کر لیا پارٹی سے، اور کہا کہ جی ہاں پارٹی بچاؤ فی الحال، اور ایک نیا چیئرمین منتخب کروا دیا، اور اپنے آپ کو اس نے جیل میں رکھا، اور سال سے زیادہ وہ قائد رہنما، یعنی کہ عمران خان کی بات کر رہا ہوں، وہ جیل میں ہے۔ پارٹی کہیں نہ کہیں ایگزسٹ کر رہی ہے، لڑ رہی ہے، فائٹ کر رہی ہے، جو بھی چیزیں ہیں، ٹکڑے ہیں، دھڑے بندیاں، جو کچھ بھی ہیں۔ کیا یہی آپشن الطاف حسین صاحب کے پاس نہیں تھا کہ وہ 22 اگست یا اس سے پہلے یا اس کے بعد اپنی لیگیسی کو برقرار رکھنے کے لیے، جاری اور ساری رکھنے کے لیے اس طرح کا کوئی فیصلہ کرتے، اور وقتی طور پر اپنے آپ کو ڈس ایسوسیٹ کرتے اور ایک وے فارورڈ کرتے تاکہ ایک پارٹی برقرار رہتی؟ لیکن انہوں نے نہیں کیا۔ چند ایم کیو ایم لندن کے لوگوں سے جب بات ہوتی ہے کہ آپ جس راستے پر چل رہے ہیں، آج نہیں، کل نہیں، ہر انسان کی زندگی ہے، اللہ تعالیٰ سب کو زندگی دے، اگر آپ کی قیادت نہیں رہتی تو آپ کہاں کھڑے ہوں گے؟ آپ کا نظریہ، فلسفہ کیا ہوگا؟ تو وہ آف دا ریکارڈ بتاتے ہیں کہ جی ہاں مٹ جائیں گے۔ مٹ جانے کا مطلب سمجھتے ہیں ختم ہو جائیں گے، کوئی چیز نہیں ہوگی، لیکن وہ یہ اس بات کو آف دا ریکارڈ تو تسلیم کرتے ہیں کہ ہم ختم ہو جائیں گے، سیدھی سی بات ہے، کوئی وجود نہیں رہے گا ہمارا۔ جو ایگزسٹنگ پوائنٹ ہوگا، یعنی کہ جو ایم کیو ایم ہے، وہ کسی نہ کسی طور پہ موجود ہوگی۔ اور جو ایم کیو ایم پاکستان کی بار بار بات کرتا ہوں میں، نظریہ، فلسفہ، تحریک، بہت ساری چیزیں جذباتی ہو سکتی ہیں، اس کے اوپر لاکھوں منٹ ہو سکتے ہیں جس کے اوپر آپ تقاریر کر سکتے ہیں جذباتی سٹائل میں، لیکن جو ایگزسٹ کرتا ہے، جو موجود رہتا ہے، وہی کچھ کر سکتا ہے۔ اور جو ایگزسٹ نہ رہے، یعنی کہ جو موجود فارم میں نہ ہو، لوگ دھیرے دھیرے اس کو بھلا دیتے ہیں، آج نہیں، 2 سال، 10 سال، 20 سال، 30 سال کے بعد۔ اور ایم کیو ایم پاکستان کے بارے میں ٹھیک ہے اسٹیبلشمنٹ نے ہاتھ رکھا ہوا ہے، لیکن جو اسٹیبلشمنٹ
کہ ہاتھ رکھنے کے بعد ایم کیو ایم پاکستان جو کچھ کر رہی ہے، آپ تو شاید اس کی پاپولیرٹی پر آج آپ کو کسی قسم کا شوق ہو، لیکن جو انفارمیشن میرے پاس آ رہی ہیں، جو ماضی میں رہی ہیں، اس کے تحت میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ اگلے 5-10 سال کے اندر اگر ایم کیو ایم پاکستان اسی طریقے سے چلتی رہی تو وہ لوگ بالکل ختم ہو جائیں گے پارٹی کے اندر جو الطاف حسین صاحب یا نظریاتی طور پر جڑے ہیں یا جڑے رہیں گے، اور ایک نیا بلڈ مکمل طور پر آ جائے گا اور جس کا فلسفہ بالکل مختلف ہوگا جو ماضی کی ایم کیو ایم سے ہے۔ آپ اختلاف کر سکتے ہیں میری باتوں سے، لیکن یہ جذباتی باتیں بہت ہو سکتی ہیں، لیکن اگر اس طرح کے نوجوان جو ایم کیو ایم لندن سے جڑے رہے اور ایم کیو ایم پاکستان میں جا رہے ہیں، تو ایم کیو ایم لندن کی قیادت کے لیے بہت بڑا سوالیہ نشان ہے کہ ان کے پاس ایسے لوگ جو مسلسل سالوں سے برسوں سے کسی مشکل وقت کاٹ رہے ہیں، ان کے پاس دینے کے لیے کیا کچھ ہے۔ جو ایم کیو ایم لندن کی اپنی قیادت یعنی خود قیادت ہے، وہ ایک وقت میں تو انہوں نے قربانیاں دی، لیکن اب وہ بیرون ملک سیٹل ہو چکے ہیں اور ان کی ساری جد و جہد کا مرکز اور محور ان کی سیٹلمنٹ ہے جو بیرون ملک وہ موجود ہیں، پراپرٹیز وہاں پر ہیں، ساری چیزیں موجود ہیں۔ تو پاکستان کی سیاست سے سوشل میڈیا اکاؤنٹس کے ذریعے میرے خیال سے زیادہ دیر تک آپ سیاست جاری اور ساری نہیں رکھ سکتے۔ یہ میرا نقطہ نظر ہے، ہو سکتا ہے آپ کا اس سے اختلاف ہو، جو بھی آپ کی رائے ہو، قیمتی رائے نیچے دیے گئے کمنٹ سیکشن میں ضرور تحریر کیجیے گا۔ ایک نئے ولاگ کے ساتھ جلد ملیں گے، تب تک کے لیے دیجیے مجھے اجازت، خدا حافظ۔